کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچیں، اگر آپ شب قدر کی رات جاگ رہے ہوں، آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں امید ہو کہ آج کی رات اللہ میری دعا سن لے گا، آپ بار بار اللہ سے مانگ رہے ہوں اپنی پریشانیاں، اپنے خواب، اپنی دعائیں، اپنی امید تک، لیکن اسی لمحے ایسی حقیقت سامنے آ جائے جو انسان کے دل کو ہلا دے۔ اگر وہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں آسمان کی طرف جانے سے پہلے ہی رک جائے، نہ وہ قبول ہو، نہ اس کا اثر ہو، نہ اس کا جواب آئے، ذرا آپ صبر کریں، سوچیں، انسان کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور حیران کن بات کیا ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میری دعا ہے اس رمضان یا مہینے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پہ اپنی رحمت کر دے، سب کے رزق میں اضافہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشات پوری کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو آج میں آپ سے بات کروں گی شب قدر کے حوالے سے۔ شب قدر وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے بھی زیادہ۔ ایک انسان کی پوری زندگی بھی کبھی کبھی اتنی نہیں ہوتی جتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں رکھ دی۔ اس لیے رمضان کے آخری دنوں میں لاکھوں مسلمان راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو امید ہوتی ہے کہ شاید یہی وہ رات ہو جس میں اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مبارک رات میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں سے سکون اترتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس رات میں سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور اللہ ان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ کسی کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، کسی کی بیماری دور ہو جاتی ہے، کسی کی قسمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کا انتظار ایک مومن سارا سال کرتا ہے، لیکن اسی حقیقت کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی ہے۔ یہ حقیقت اتنی گہری ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ لینا تو اس کا دل کانپ اٹھے۔ حدیث میں ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دعائیں اس مبارک رات میں بھی قبول نہیں ہوتی، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان دعا میں وہ اثر نہیں رہتا جو ایک پاک دل والے انسان میں ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر نا انسان کے فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ کیا وہ بہت زیادہ گناہ گار ہیں؟ کیا وہ عبادت نہیں کرتے؟ یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ اچھا، سب سے اہم سوال، کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان کو نا خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں ایسی چیز موجود ہے جو اس کی دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ آج نا آپ سب بھی اپنے دل سے ایک سوال کریں، اگر آج شب قدر کی رات ہو اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، تو کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کی دعا سیدھی آسمان تک پہنچے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری زندگی میں بھی ایسی عادت موجود ہو جو ہماری دعا کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو؟ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے اس وجہ کو جاننا ہوگا جس کا ذکر اسلام میں ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان نا نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی دعا قبول نہیں ہونے دیتی۔ وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کی دعا آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب آپ اسے سمجھیں گے نا، شاید آپ کو احساس ہو یہ مسئلہ تو ہماری زندگیوں میں بھی ہے۔ وہ پہلی چیز جو بظاہر تو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن دعاؤں کے آگے، ہماری دعاؤں کے آگے دیوار بن جاتی ہے۔ دل میں کینہ رکھنا، دل میں نفرت رکھنا، دل میں کسی کے لیے دشمنی پال لینا۔ انسان بظاہر بہت نیک نظر آتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر نفرت، حسد، یقینہ موجود ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے دل کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ صرف ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کسی کی بات سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے عزت نہیں دی، کسی نے دھوکہ دے دیا، یا کسی نے ایسا رویہ اختیار کیا جس سے دل کو تکلیف پہنچی۔ وہ تکلیف پھر دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ شروع میں انسان سوچتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کے کسی کونے میں نہ چھپ جاتی ہیں۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ ناراضگی رہتی ہے۔ انسان بظاہر مسکراتا ہے لیکن دل کے اندر نا ایک بوجھ سا ہوتا ہے۔ یہی بوجھ جو ہے نا آہستہ آہستہ کینہ بن جاتا ہے۔ آپ سوچیں، جب انسان دل کے ساتھ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا دل صاف، نرم اور عاجز ہونا چاہیے۔ ایسا دل جو کسی کے لیے نفرت نہ رکھتا ہو، ایسا دل جو معاف کرنا جانتا ہو،
لیکن دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہو، دل پاک نہیں رہتا، تو دعا کی جو تاثیر ہے نا وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، دعا میں اثر نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنے دل کو صاف کر لے، اگر وہ لوگوں کو معاف کر دے، کہتے ہیں اللہ اپنے بندے کی ایک قدم آنے پر اس کی طرف کئی قدم بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے شب قدر کی رات صرف عبادت کی رات نہیں ہے، یہ تبدیلی کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جب انسان اپنے ماضی کو، اپنے گزرے ہوئے وقت کو دیکھ کر اپنے مستقبل کا، فیوچر کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، اے اللہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں۔ اے اللہ میرا دل صاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے اور میری دعا قبول کر لے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ اس کی آواز کو رد نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس لیے آپ جب شب قدر کی رات آئے نا، صرف الفاظ کے ساتھ دعا نہ کریں، اپنے دل کے ساتھ دعا کریں، اپنے آنسوں کے ساتھ دعا کریں، سچی نیت سے دعا کریں، اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچی دعا انسان کی ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ شاید یہی وہ رات ہو جو آپ کی زندگی بدل دے، شاید یہی وہ رات ہو جو آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے آج رات جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو پورے یقین کے ساتھ اٹھائیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر آپ کا دل سچا ہے، آپ کا دل پاک ہے، صاف ہے، تو آپ کی دعا کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس رات ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھنے میں ہماری مدد کرے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں، میرا دل صاف ہو جائے، میرے دل میں کسی کے لیے ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری ہر دعا کو قبول کر لیں، غصہ، گلہ، جیلسی نہ آئے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔